باغ کلاں کی آپارا اب کہاں ہوگی؟ اسلام آباد کی آپارا مارکیٹ کا نام ایک بنگالی بچی کے نام پر رکھا گیا۔ جانیے آپارا مارکیٹ کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ اسلام آباد کی تاریخ میں باغ کلاں نامی گاؤں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام آباد کی شروعات اسی گاؤں سے ہوئی۔ کٹاریاں گاؤں یعنی G5 سے تھوڑا پیچھے باغ کلاں نام کا یہ گاؤں تھا۔ اسے باگاں بھی کہا جاتا تھا۔ اسی گاؤں میں سیکٹر G6 آباد ہوا۔ ادھر ہی اسلام آباد کا سب سے پہلا کمرشل زون تعمیر کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کے لیے سب سے پہلے رہائشی کوارٹر بھی اسی گاؤں میں تعمیر کیے گئے۔ انہی زیر تعمیر کوارٹرز میں سے ایک میں اسلام آباد کا پہلا پولیس اسٹیشن اور پہلا بینک قائم کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں قائم تھے۔ یہ کوارٹرز آج بھی موجود ہیں اور انہیں لال کوارٹر کہا جاتا ہے۔ 1961 عیسوی کی مردم شماری میں راولپنڈی کی حدود میں باغ کلاں یعنی باگا نام کا یہ گاؤں موجود تھا۔ اس کا رقبہ 698 ایکڑ تھا اور اس کی آبادی 663 افراد پر مشتمل تھی۔ باگا بعد میں دارالحکومت بن گیا، مگر 1961 عیسوی کی مردم شماری تک یہ G6 نہیں باغ کلاں تھا۔ بڑے امام کے والد گرامی سید محمود شاہ کاظمی ہجرت کر کے اہل خانہ کے ساتھ اسی گاؤں میں آباد ہوئے تھے اور یہیں وہ مدفون ہے۔ شاہراہ کشمیر سری نگر ہائی وے کہلاتی ہے اور خیابان سہروردی کے بیچ گرین بیلٹ میں ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ بڑی امام کی والدہ، بہن اور بھائی بھی یہیں دفن ہیں۔ ماسٹر پلان کے نقشے میں سڑک مزار کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس مزار کے احترام میں ماسٹر پلان کو بدلتے ہوئے شاہراہ کشمیر کو روز اینڈ جیسمین گارڈن کی طرف موڑ کر گزارا گیا اور مزارات محفوظ رکھے گئے۔ یہ اہتمام بھی کیا گیا کہ دائیں بائیں سے سڑک اتنے فاصلے سے گزرے کہ اس مدفن اور اس سے ملحقہ تکیے کا سکون ممکن حد تک برقرار رہے۔ آج بھی یہاں زائرین ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ یہیں شمال کی جانب بوڑ کے ایک اور گھنے درخت کے نیچے اسلام آباد کا پہلا بس اسٹاپ قائم کیا گیا۔ اسلام آباد کی باقاعدہ شروعات باگاں سے ہوئی اور یہاں سرکاری ملازمین کے کوارٹر بنا کر کراچی سے ملازمین کو یہاں بھیجا گیا۔ ان ملازمین میں بڑی تعداد مشرقی پاکستان کے لوگوں کی تھی۔ ان میں سے ایک عبد الواحد کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ اس نئے شہر میں جنتوں سے آنے والا پہلا ننھا وجود تھا، جس سے تمام ملازمین اور ان کے گھرانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اسے اسلام آباد کے لیے برکت قرار دیا گیا۔ سب نے مل کر خوشی منائی، جیسے سب کے گھرانوں پر رحمت اتری ہو۔ والدین نے بیٹی کا نام آپارا رکھا۔ چیئرمین CDA کی اہلیہ مبارک دینے عبد الواحد کے گھر آئیں تو پوچھا بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا نام آپارا ہے۔ انہی دنوں باگا گاؤں میں اسلام آباد کی پہلی مارکیٹ تعمیر ہو رہی تھی۔ CDA نے یہ مارکیٹ اپنی اس بیٹی سے منسوب کر دی اور آج ہم اسے آپارا مارکیٹ کہتے ہیں۔ سن 71 عیسوی کی جاڑے کی یہ خبستگی میں ہم ایسے برفاب ہوئے کہ بیٹی گنوا دی اور ہمارے حصے میں مارکیٹ رہ گئی۔ دسمبر کے ٹھٹھرتے موسم میں ٹریول 5 کے بوڑھے برگد کے ساتھ بیٹھ کر دھوپ تاپتے جب CDA کے ایک بزرگ ریٹائر افسر مظفر قزلباش صاحب نے مجھے یہ کہانی سنائی تو کچھ یاد نہیں کہ حیرت زیادہ تھی یا دکھ زیادہ تھا۔ بیٹیاں
سانجھی ہوتی ہیں، لیکن حالات کی ستم ظرفی دیکھیے، یہ بیٹی صرف 11 سال بعد پرائی ہو گئی اور اس کے اور پاکستان کے بیچ نفرتوں کی خلیج حائل ہو گئی۔ دسمبر کے ان ایام میں جب میں اسلام آباد میں بیٹھا اس بیٹی کو یاد کر رہا ہوں، کیا عجب ڈھاکہ، راجشاہی، سلہٹ، نارائن گنج یا کسی اور شہر میں کہیں یہ بیٹی بھی جو اب نانی اور دادی اماں بن چکی ہوگی، اپنے بچوں کو، نواسوں اور پوتے پوتیوں کو بتا رہی ہو کہ پاکستان کے دارالحکومت میں جب میں پیدا ہوئی تو اس قدر خوشی منائی گئی تھی کہ اسلام آباد کی سب سے مشہور جگہ مجھ سے منسوب کر دی گئی اور وہ آج تک میرے نام سے پکاری جاتی ہے۔ اب مجھے اس داستان کی پوری تفصیل جاننا تھی۔ آرکیوز اور لائبریری کا رخ کیا، تھوڑی سی مشقت تو اٹھانا پڑی، لیکن خبر بھی مل گئی اور تصویر بھی۔ ایک بنگالی افسر اپنی بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے چہرے پر ایسی خوشی ہے کہ اس سے گویا سنبھالی نہیں جا رہی۔ ساتھ ہی ایک خاتون کھڑی ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چیئرمین CDA کی اہلیہ ہیں۔ نام نہیں لکھا، صرف یہی لکھا ہے کہ چیئرمین CDA کی اہلیہ اسلام آباد میں پیدا ہونے والے بچے کے گھر مبارکباد دینے پہنچی ہیں۔ CDA کے پہلے چیئرمین یحییٰ خان تھے، یا تو یہ ان کی اہلیہ ہیں یا پھر WA شیخ کی اہلیہ ہیں جو 1961 میں چیئرمین CDA بنے۔ سوال مگر یہ نہیں کہ چیئرمین CDA کی اہلیہ کون تھیں، سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کی یہ بیٹی باغ کلاں کی یہ آپارہ اب کہاں ہوگی؟ دسمبر میں جیسے ہم اسے یاد کرتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں یاد کرتی ہوگی؟ اب وہ تو نانی یا دادی بن چکی ہوگی، کیا وہ بھی بنگلہ دیش کے کسی شہر یا گاؤں میں کسی آتش دان کے پاس بیٹھ کر اس موسم میں اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کو بتاتی ہوگی کہ ہزاروں میل دور مارگلہ کے جنگل میں جب ایک شہر بس رہا تھا تو اس شہر کی پہلی مارکیٹ مجھ سے منسوب کی گئی تھی، اور آج بھی اسلام آباد نام کے اس شہر میں آپارہ نام کی وہ مارکیٹ موجود ہے۔ کیا میری طرح اس کے سینے سے بھی ہوک اٹھتی ہوگی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں کبھی کوئی تقریب سجائی جائے اور بنگلہ دیش میں ایک دعوت نامہ بھیجا جائے کہ پیاری بیٹی آپارہ، ایک بار آ کر اپنا آپارہ تو دیکھ جاؤ، آ جاؤ کہ تمہارا آپارہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔